الحاقہ سورہ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الحاقہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ وہ عظیم الشان اٹل بات جس کی قرآن مجید خبر دے رہا ہے، وہ در حقیقت ہو کر رہنے والی بات کیا ہے؟ اس کے وقوع سے پہلے تم کیا جانو، اور تمہیں کس چیز نے آگاہ کیا ہے کہ وہ در حقیقت ہو کر رہنے والی بات کیسی ہے؟ سمود اور عاد نے بھی ٹھونک کر سمجھانے والی خبر کی تکذیب کی تھی۔ چنانچہ سمود کو بڑے زور کی کڑک کے صدمے سے ہلاک کیا گیا۔ رہے عاد تو وہ ایک تند و تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اس خدائے عظیم نے اسے ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلائے رکھا، چنانچہ تم ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے دیکھتے ہو، گویا وہ کھجور کے درختوں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کوئی بھی باقی دیکھتے ہو؟ فرعون، اس سے پہلے کے لوگ اور قوم لوط کی ان بستیوں والے جو الٹی ہوئی ہیں خطاؤں کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے اس نے ان سب پر ایسی سخت گرفت کی جو بڑھتی جاتی تھی۔ اسی طرح نوح کو جھٹلایا گیا، تو جب پانی حد سے بڑھنے لگا تو ہم نے تمہیں اے نوح چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا۔ تمہیں یہ واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ انہیں تمہارے لیے نصیحت بنائیں، اور یاد رکھنے والے کان انہیں یاد رکھیں۔ جب سور یکدم پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن ہو جانے والی بات واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل بودا ہوگا، اور ملائکہ اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش 8 اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ سو جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا، لو میرا اعمال کا نوشتہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب پا لینے والا ہوں۔ سو وہ خوشی کی زندگانی میں ہوگا، بلند و بالا باغ میں، اس کے پھل جھکے ہوئے اور پہنچ میں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، گزشتہ زمانے میں جو اعمال تم بجا لائے تھے اس کے نتیجے میں مزے سے کھاؤ پیو، مگر جس کے اعمال کا نوشتہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال کا نوشتہ نہ دیا جاتا، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، میرے مال نے آج مجھے کام نہ دیا، مجھ سے میرے دلائل جاتے رہے۔ اس کے متعلق حکم ہوگا، اسے پکڑ لو اور اسے توق باندھ دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایک زنجیر میں جس کا ماپ 70 ہاتھ ہے اسے جکڑو۔ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج اس کا یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں، اور نہ ایک شدید گرم چیز کے سوا کوئی کھانا اسے دیا جائے گا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ میں ضرور اس بات پر اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، غرض ہر شاہد و غائب کی، کہ یہ قرآن مجید ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے، یہ ہرگز کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم ہو کہ ایمان نہیں لاتے، اور نہ یہ کسی کاہن ہی کا قول ہے، مگر تم ہو
کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ سب جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ نبی افتراء کے طور پر بعض اقوال ہماری طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ مجھے یہ باتیں خدا نے کہی ہیں، تو ہم ضرور اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ نیز یہ قرآن متقیوں کے لیے موجب رفعت ہے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی تکذیب کرنے والے بھی ہیں۔ رہے کافر تو ان کے لیے یہ تکذیب موجب حسرت ہوگی۔ یہ ایک یقینی صداقت ہے۔ سو اپنے عظمت والے رب کی پاکیزگی بیان کرو۔